اس لیے پیسے کی بات یہاں نہ کریں، چندے کی بات نہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو کہاں سے آتا ہے۔ اور پھر جو ہے میں نے جو روایت پیش کیا اس میں ہے کہ وفات کا ہماری تائید میں بات آ گئی، بھئی وفات کا منکر بات، وفات کے بعد حیات کیا ایک، اور دوسرا میں نے یہ حدیث پیش کی ہے یہ تو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، میں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، زہر کی وجہ شہید ہوئے، قرآن نے شہید کو زندہ کیا، اب پھر آپ کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، بخاری شریف کا حدیث کا انکار کرو، ہیں دلیل دو، دلیل تو آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے، دوسرے کہتے میں شکست لکھ دوں گا، شکست لکھ کے پھر انشاءاللہ آپ لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پیش کر رہا ہوں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور اے مخاطب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ مت خیال کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہتے ہو، قبر میں حیات نہیں ہیں، آپ تو قرآن کی آیت کے منکر ہیں، مجھے کہتے ہو قرآن کا منکر ہے۔ اب پتہ ہے قرآن کون پیش کرتا ہے؟ قرآن نے کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، لیکن آپ نے مردہ کہا، قرآن کی آیت کا منکر کون ہے؟ آپ مجھے اس بات کی وضاحت کرو نا جی۔ پھر دیکھو اسی آیت کی یہ دیکھو تفسیر مظہری، تفسیر مظہری میں یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 ہے۔ اب ذرا یہ روایت غور سے سنو، کہتے ہیں جی آپ میری روایات کا جواب نہیں دے رہے، میری روایات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا جب پیش کر رہا ہوں۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جنگل میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں گیا، وہاں مجھے رات ہو گئی تو میں عبداللہ ابن عمر ابن حرام کی قبر کے پاس قیام پذیر ہو گیا، وہاں قبر کے اندر سے مجھے قرآن پڑھنے کی ایسی اچھی آواز آئی کہ اس سے بہتر آواز میں نے نہیں سنی۔ میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ عبداللہ تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان شہداء کی ارواح قبض کرنے کے بعد زمرد یاقوت کی قندیلوں میں رکھ کر وسط جنت میں ان قندیلوں کو لٹکا دیا ہے، جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور رات بھر ایسی رہتی ہیں، پھر فجر نکلتی ہے تو روحوں کو پھر ان کے اصل مقامات قندیلوں کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس قول پر شہید کو مرنے کے بعد کی اطاعات کا ثواب اور درجے بھی ملتے رہتے ہیں، شہید قبر کے اندر گلتا سڑتا نہیں، نہ اس کو زمین کھاتی ہے، یہ اس کی زندگی کے نشانوں میں سے ایک نشان ہوتا ہے۔ آگے یہ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری جلد نمبر 2 اس میں یہ عقیدہ پیش کیا کہ شہید زندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام جو شہید ہو گئے تھے وہ قبر میں زندہ ہیں اور جسمانی ہے، فرمایا روح لٹائی جاتی ہے۔ پھر دیکھو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنے شیخ حضرت مرزا مدر جانا رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ شہداء پر تجلیات ذاتیہ کی بارش کو کشف کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں، جسم کٹائے جسم زندہ ہوگا۔ اس لیے بھائی جب جانیں دی ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی جان یہ جو انسان کا جسم ہے، جس نے گولیاں برداشت کی، جس نے تلواریں برداشت کی تو زندہ بھی یہی ہوگا، لیکن آپ حضرت جو ہے اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کفایت المفتی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 169 اس کے حاشیے پر جو ہے روایت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت اشیاۃ اللمعات جو مشکات شریف کی شرح ہے اس سے پیش کی گئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں محدثوں کے والے تو بھی تو ایک محدث کا حوالہ پیش کر، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات نہیں ہے، اسلاف کے مذہب پر ہے تو میں دیکھوں گا تجھے۔ جی فرماتے ہیں حیات انبیاء متفق علیہ است ہیج کسے، فرمایا حیات انبیاء متفق علیہ است ہیج کسے راو خلاف نیست، فرمایا حیات جسمانی، کیا فرمایا حیات جسمانی دنیاوی نہ حیات معنوی روحانی، فرمایا کہ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کیا کہ بھائی انبیاء علیہ السلام کو جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے وفات کے بعد، اور فرمایا جسمانی روحانی نہیں، اور یہ بات متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا اہل سنت کا مذہب تو یہی ہے
اگر آپ اہل سنت کو پیش کرو والا، اہل سنت کا آپ بھی جو یہ والا پیش کرو، جس میں آپ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ اشیاء اللمعات سے انہوں نے عبارت جو میں نے پیش کی ہے، یہ مولانا کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کی کفایت المفتی ہے، اس کی حاشیہ میں پیش کی گئی کتاب. اور کتاب الصلاۃ باب الجمعہ فصل نمبر 2 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 613، اس سے یہ عبارت ہے. پھر دیکھو انشاءاللہ ہم قرآن میں پیش کریں گے، احادیث میں پیش کریں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 2 ہے. انشاءاللہ روایتیں آ رہی ہیں. انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، اتیتو وفی روایہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسراء، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آیا معراج کی رات، یا میرا گزر ہوا یہ ہے معراج کی رات علی موسیٰ علیہ السلام پر. میں نے دیکھا کہ وہ ان کی قبر سرخ ٹھیلے کے پاس ہے اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ روایت جو ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 سے میں نے پیش کی ہے. اس کا بھی مولانا صاحب جواب دیں گے. صحیح مسلم ہے، غلط مسلم نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. لاکھ گزاب ایرے گہرے کہنے والے ذرا غور سے اس کا جواب دینا ہے، تم نے پہلی روایت کا ابھی تک جواب نہیں دیا. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے، پھر دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے نسائی شریف کے اندر یہ روایت 7 سندوں سے ذکر کی ہے، 7 سندوں سے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، یہ مکتبہ جس نے ایک کتاب چھاپی ہے المکتبۃ السلفیہ لاہور، اس سے جو ہے یہ روایت جو ہے یہ پیش کی گئی ہے، یعنی 7 سندوں سے. تو آپ جو ہے اس کا وعدہ دینا. اور اسی طرح دہلی سے یہ نسائی شریف شائع ہوئی ہے، یہ طبع قدیم ہے، اس کے جلد نمبر 1 جو ہے اور صفحہ نمبر ہے 185. اور اسی طرح دیکھیں اسی کی اب یہ جو نسائی شریف چھپی ہے دہلی سے، اس کا حاشیہ لکھا ہے اب کابر میں سے مولانا اشفاق الرحمان قادری رحمہ اللہ نے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں جو حدیث نقل کی گئی ان کے متعلق کہا گیا کہ جو ہے وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. صفحہ نمبر 185 کے حاشیے میں حضرت مولانا اشفاق الرحمان قادری فرماتے ہیں، سنیں عبارت کابر بھی بتاتا ہوں اسلاف کون ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. مولانا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات کسی ان پڑھ جاہل کو سمجھائے آدمی تو بات بھی بنے. آپ جیسے پڑھے لکھے انسان کے لیے تو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب تک جتنی بھی دلیلیں پیش کی ہیں، ایک دلیل بھی اپنے اس عقیدے اور دعوے کے مطابق پیش نہیں کی. ایک دلیل بھی. شرح صدر سے کہتا ہوں، ٹرن گواہ ہے مولانا صاحب کی بات، عقیدے میں لکھی ہے حیات النبی، اور مولانا تائید کے اندر دلیل کے اندر شہداء کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کیوں نہیں کہتے، لکھ کے دے دیں کہ ہمارے دامن کلام اللہ سے بالکل پاک صاف ہے، ہم کلام اللہ سے ہماری کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن پاک کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حیات النبی کے اوپر ایک آیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر شہداء کی زندگی پہ بھی بات کر لیں گے. منکر حدیث ہمارے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ سب کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے. اور ادھر پھر ابھی تک تو میں نے کوئی نس کی بات کی نہیں. مولانا ابھی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، ابھی بکھلا گئے کہ کوئی نس قطعی کی بات کرو. ابھی تک تو میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے اس عقیدے کے مطابق کوئی آیت تو پیش کرو، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ نس قطعی پیش کر رہے ہو، کون سی پیش کر رہے ہو، کیسی دلیل پیش کر رہے ہو. یہ تو ابھی تک آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق آیت پیش ہی نہیں کی، تو میں نے کیسے اس پہ وضاحت کر چاہنی تھی، کیسے میں نے مطالبہ کرنا تھا کہ یہ نس قطعی ہوتی ہے، یہ فلاں ہوتی ہے.
مولانا اتنی بخلاہٹ کا شکار ہو گئے، جو بات ابھی میں نے پوچھی ہی نہیں اسی کا مطالبہ شروع کر دیا، اور الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں، پیسے لے کے کھاتے ہیں۔ مولانا میں نے بھی تو یہی کہا تھا نا، عوام سے چندہ آپ بھی لیتے ہو، ہم بھی لیتے ہیں، عوام کی روٹیوں پہ پل کے ان کو گمراہ مت کرو، ان کو راستہ سیدھا بتلاؤ۔ ہاں ہمارے پاس یہ روزنامہ اسلام اور اس کا یہ پرچہ موجود ہے، ہم گواہ ہیں، یہ پرچہ یہ بھی دیوبندیوں کی طرف سے شائع ہونے والا پرچہ، اس میں لکھا ہے کہ مولانا چتروڑی صاحب ایجنسیوں کے اعلی کار نہیں، بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مولانا الیاس گمن صاحب کو جیل سے رہائی اس لیے ملی تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالو، جا کے چراہوں میں ایسے باتیں کرو مسلمانوں میں، خاص کر ادھر لکھا ہے کہ دیوبندیوں میں تفرقہ ڈالو۔ مولانا ایجنسیوں کے اعلی کار تو آپ ہیں، آپ کے وڈیرے ہیں، ہمارے چتروڑی صاحب تو اللہ کی کتاب کے عالم ہیں، ساری زندگی کتاب مقدس کی، قرآن مقدس کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی ہے۔ اگر ہمت ہے تو اپنے روزنامہ اسلام سے پوچھو، ان سے کہو کہ چتروڑی کے بارے میں بھی کوئی دستاویز پیش کرو، کوئی سامنے لاؤ کہ وہ ایجنسیوں کے کہنے پہ مسئلہ وفات النبی بیان کرتا ہو، کہو۔ اور یہ سامنے صاف موجود ہے کہ مولانا الیاس گمن، اور پیچھے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے متعلق ہی یہ پیچھے ساری انہوں نے وضاحت کی ہے کہ الیاس گمن صاحب کو رہائی اس شرط پہ ملی ہے کہ وہ ایجنسیوں کی ٹوٹی کر کے پیسے کمائیں گے۔ مولانا میرا آج بھی آپ سے یہی مطالبہ ہے، آپ سے خدارا وقت ضائع مت کریں، خدارا وقت ضائع مت کریں، وقت ضائع مت کریں، شہیدوں کی